نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، میری آج کی تقریر کا موضوع وہ حدیث مبارک ہے جس میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مؤمن کی موت اور اس کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ حضرت منہال بن عمرو اور براء بن عازب فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے جنازے کے ساتھ قبرستان پہنچے۔ چونکہ ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی، اس لیے ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ ہم پر آپ کی ہیبت اس قدر غالب تھی کہ بالکل خاموش اور بے حس و حرکت اس طرح بیٹھے تھے گویا ہمارے سروں پر جانور بیٹھے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے زمین کورید رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا، قبر کے عذاب سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، قبر کے عذاب سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ 2 یا 3 مرتبہ آپ نے یہی فرمایا۔ پھر ارشاد ہوا کہ جب کوئی مومن دنیا کو چھوڑ کر کوچ کرنے لگتا ہے تو اس پر خوبصورت اور آفتاب کی طرح روشن چہرے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جنتی کفن اور جنتی خوشبو ہوتی ہے۔ وہ اس شخص کے سامنے اس کی نظروں کی حدود پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ملک الموت اس کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے پاک اور سکون پانے والے نفس، اپنے رب کے حکم کے مطابق اس کی رحمت اور بخشش کی طرف کو نکل آ۔ چنانچہ بڑے آرام اور بڑی آسانی کے ساتھ اس کی روح جسم سے باہر آتی ہے، اس طرح جیسے کسی برتن سے پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے۔ جو فرشتے اس کے قریب کفن لیے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اچک کر اس روح کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے۔ وہ اسے خوشبودار کفن پہناتے ہیں جس میں کستوری سے بھی بہتر خوشبو ہوتی ہے، بلکہ روئے زمین پر اس سے بہتر خوشبو نہیں ہوتی۔ وہ فرشتے اس روح کو اوپر لے جاتے ہیں۔ جب فرشتوں کی جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرشتے حیرت و استعجاب سے پوچھتے ہیں کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ انہیں جواب دیا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ وہ فرشتے اچھے اور نیک کاموں سے اس مردے کا تعارف کراتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں۔ جب دنیا کے آسمان پر پہنچتے ہیں، دروازے کو کھولنے کے لیے کہتے ہیں تو دروازے فوراً کھول دیے جاتے ہیں اور دنیا کے آسمان کے فرشتے اس کے استقبال کے لیے آتے ہیں اور دوسرے آسمان تک ساتھ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس روح کو لے کر 7ویں آسمان تک جاتے ہیں۔ وہاں پہنچنے پر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ دفتر علیین میں اس کا نام لکھ لو اور زمین کی طرف پھر لے جاؤ۔ زمین سے ہی ہم نے انہیں پیدا کیا ہے اور زمین ہی کی طرف لوٹاتے ہیں، پھر اسی سے انہیں دوبارہ نکالیں گے۔ چنانچہ فرشتے اس روح کو اس کے جسم کی طرف لاتے ہیں اور ان کے سوا 2 فرشتے بھی اس کے ساتھ اس وقت حاضر ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے سوال کرتے ہیں کہ تیرا پروردگار کون ہے اور تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ جل شانہ و عم نوالہ ہے اور میرا دین اسلام ہے۔ پھر فرشتے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ وہ جواب دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور سچا دین ہمارے پاس لائے۔ فرشتے پھر سوال کرتے ہیں کہ یہ باتیں تجھے کس نے بتائیں؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن عظیم کو پڑھا، اس کے اندر مجھے معلوم ہوا اور قرآن عظیم پر میرا ایمان ہے اور میں اسے سچا جانتا ہوں۔ پھر آواز دینے والا آسمان سے آواز دیتا ہے کہ میرے بندے نے جو کچھ کہا سچ کہا ہے۔
اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو اور جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دو تاکہ جنت کی ہوا اور خوشبو اس تک پہنچتی رہے اور اس کی قبر خوشبودار رہے۔ پھر اس کی قبر اس کی حد نگاہ تک کشادہ کر دی جاتی ہے اور ایک خوبصورت آدمی جس سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ جو وعدہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے کیا تھا آج اس وعدے کے پورا ہونے کا دن ہے۔ روح اس شخص سے پوچھتی ہے کہ آپ کون ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ تو مجھے نہیں پہچانتا، میں تیرے نیک اعمال ہوں، جو تو نے نمازیں پڑھی تھیں، تو نے روزے رکھے تھے، تو نے قرآن پڑھا تھا، تو نے حج کیا تھا، تو نے زکوٰۃ ادا کی تھی، تو نے صلہ رحمی کی تھی۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے آج ان اعمال صالحہ کو میری شکل میں تیرے پاس بھیجا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ یا اللہ قیامت کو قائم فرما دے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب کسی مسلمان کو قبر میں رکھتے ہیں تو قبر 70 گز لمبی اور 70 گز چوڑی ہو جاتی ہے۔ اس میت پر خوشبوئیں چھڑکی جاتی ہیں اور ریشم کا جنتی لباس پہنایا جاتا ہے۔ اگر وہ مردہ قرآن کریم میں سے کچھ یاد کیے ہوئے ہوتا ہے تو اسی کی روشنی اس کے لیے کافی ہوتی ہے، اور قرآن سے کچھ یاد نہیں ہو تو قبر میں اللہ رب العزت کے حکم سے آفتاب جیسی روشنی کر دی جاتی ہے اور وہ اس میں دلہن کی طرح سوتا ہے جسے اس کا پیارا شوہر ہی جگاتا ہے۔ سامعین اکرام، حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ ہم جو دنیا کے اندر رہ کر آخرت کی تیاری کرتے ہیں نیک کام کر کے، انہی نیک کاموں کے اوپر ہماری نجات ہے، انہی سے ہماری قبر کے اندر روشنی اور نورانیت ہے اور انہی کے اوپر ہماری نجات اور بخشش کا دار و مدار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب العزت ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی۔